موضوع الدرس في إثبات القدرة الكاملة لله وإثبات المعاد والرد للمشركين، سورة الملك، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الذي ذراكم في الأرض أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم وأحلاكم وأشكالكم وصوركم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فرما دیں وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، بثکم ونشرکم فی اقطار الارض، زمین کے کناروں میں اور زمین میں تم کو پھیلایا، ما اختلاف السنتکم، تمہاری لغت بھی الگ ہے، زبانیں بھی الگ ہیں، رنگ بھی الگ ہے، حلیے بھی الگ ہیں، شکل بھی الگ ہے، صورتیں بھی الگ ہیں، یہ اس کا کمال قدرت ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَيْ تُجْمَعُونَ بَعْدَ هَذِا التَّفَرُّقِ وَالشَّتَاتِ یجمعکم کما فرقکم ویعیدکم وما بدأکم۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح پھر ہم قیامت کے دن تم کو جمع کریں گے، جس طرح ہم نے تم کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے پھر تمہیں ساری دنیا سے ہم اٹھا کے جمع کریں گے اور دوبارہ لوٹائیں گے۔ ثم قال تعالی مخبرا للكفار المنکرین المعارضین المستبعدین وقوعہ، اب اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ کافر قیامت کے آنے کو جو ہے ناممکن سمجھتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، أَيْ مَتَىٰ يَقَعُ هَٰذَا الَّذِي تُخْبِرُنَا بِقَوْلِهِ مِنَ الاجتماع بعد هذا التفرق۔ وہ سوال کرتے تھے کہ یہ کب ہوگا قیامت کا دن کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور دوبارہ جمع کیے جائیں گے۔ قل انما العلم عند الله اي لا يعلم وقت ذلك على التعيين الا الله عز وجل، لكنه امرني ان اخبركم ان هذا قائن وواقع لا محالة فاحذروه۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ اس کا علم تعین کا اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو قیامت سے ڈراؤں، آپ کو بتلاؤں کہ قیامت کا مسئلہ جو ہے وہ حق ہے اور آپ اللہ سے ڈریں، عذاب قبر سے ڈریں، عذاب آخرت سے ڈریں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَإِنَّمَا عَلَيَّ الْبَلَاغُ وَقَدْ أَدَّيْتُهُ إِلَيْكُمْ، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تم تک پہنچا دوں، اور الحمدللہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے ہر بات۔ قال اللہ تعالی فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا، أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا لأن كل ما هو آت من طال زمنه فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك بما يعلمون بعدهم هناك من الشر فأحاط بهم ذلك وجاءوا من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور کفار مشاہدہ کر لیں گے اور یقین ہو جائے گا کہ قیامت آ رہی ہے، آنے والی ہے، اور ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے چاہے جتنا وقت گزر جائے۔ فلما وقع ما كذبوا به،
جب قیامت آ گئی تو اب تکذیب نہیں کر سکتے، لیکن ان کو قیامت کا آنا جو ہے بڑا دو بھر گزرا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے لیے وہاں عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَحَاطَ بِهِمْ ذَلِكَ وَجَاءَهُم مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے عذاب نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ایسی طرف سے پکڑ آئی جو ان کے گمان اور خیال میں بھی نہیں تھی۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اب اللہ کی طرف سے ہر چیز ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی جس کا ان کو گمان نہیں تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور جو انہوں نے برے عمل کیے تھے وہ بھی سامنے آ گئے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اب عذاب نے ان کو اپنے اندر گھیر لیا ہے۔ وَلِهَذَا يُقَالُ لَهُمْ عَلَىٰ وَجْهِ التَّقْرِيرِ وَالتَّوْبِيخِ، اسی لیے ان کو بطور توبیخ کہا جائے گا هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ أَيْ تَسْتَعْجِلُونَ، یہ ہے وہ قیامت جس کا تم تقاضا کرتے تھے کہ جلدی آ جائے، آ گئی ہے تو اب اپنے انجام کو دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ اللَّهُ يَقُولُ تَعَالَىٰ قُلْ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ الْجَاحِدِينَ لِنِعَمِهِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ خَلِّصُوا أَنفُسَكُمْ فَإِنَّهُ لَا مُنقِذَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ إِلَّا التَّوْبَةَ وَالْإِنَابَةَ وَالرُّجُوعُ إِلَىٰ دِينِهِ وَلَا يَنفَعُكُمْ وَمَا تَتَمَنَّوْنَ لَنَا مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ فَسَوَاءٌ عَذَّبَنَا اللَّهُ أَوْ رَحِمَنَا فَلَا مَنَاصَ لَكُم مِّن نَّكَالِهِ وَعَذَابِهِ الْعَلِيمِ الْوَاقِعِ بِكُمْ ثم قال تعالیٰ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کھل کے کہہ دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور جو میرے ساتھ ہیں سب کو ہلاک کر دے تو کون ہمیں بچا سکتا ہے، اور پھر تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم تو نہیں بچ سکتے، جب ہم نہیں بچ سکیں گے تو پھر تم کیسے بچ سکتے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیں اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ جو چاہیں فرما دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہے کرے اور جو چاہیں فیصلہ فرما دے، کیونکہ اس کی شان ہے فعال لما یرید۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والوں یا عقیدہ تثلیث رکھنے والوں، ان اراد اللہ ان یہلک عیسی ابن مریم وامہ ومن معہ، اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ ابن مریم ان کی امت سب کو ہلاک کر دے تو کون بچانے والا ہے؟ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھڑانے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا سے کیا کہا تھا؟ یہی باتیں کی کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور آگے جا کہتے ہیں یا ابت انی اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، میرے ابا اگر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے تو کیا کرو گے؟ تم شیطان کے دوست ہو اور شیطان تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس لیے اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ توحید کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، یہی آج سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس میں ہمارے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے دوست یا جہالت کی وجہ سے مبتلا ہیں یا ایک عادت چلی آ رہی ہے باپ دادے سے، ان کی وجوہات سے بیچارے پریشان ہیں۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس بات ختم ہو گئی، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ فَعْلَمْ، صرف اللہ کو ماننا نہیں بلکہ جاننا بھی ہے۔ صرف مان لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ وہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو جب تک آدمی اس مسئلہ توحید کو جانتا نہیں ہے تو صرف زبانی کلامی کلمے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اچھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں، جہاں جہاں قرآن میں ایمان کا لفظ ہے وہاں آگے ساتھ حکم ہے کہ عمل تمہارے اچھے ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرے مدنی کے ساتھیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو ایمان کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ صرف زبان پہ نہ ہو، اگر زبان پہ ہے اور دل میں ہے ہی نہیں وہ منافق ہے، اگر دل میں ہے اور زبان پہ نہیں ہے پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے، اگر دل میں بھی ہے زبان پہ بھی ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو وہ بے ثمر درخت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، اور بے ثمر درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ جلانے کے کام آتا ہے اور وہ کسی کام نہیں آتا۔ اسی لیے ایمان کی جو کامل اور جامع تعریف ہے وہ سمجھ لیں کہ تصدیق بالقلب، دل میں یقین ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، اور زبان کے ساتھ اقرار ہو، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اور جتنے اللہ نے تمہیں آزاد دیے ہیں وہ اس پہ گواہی دیں۔ اللہ نے حکم دیا نماز کا، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ کا، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ نے حکم دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرائض ہیں، یہ منکرات ہیں، یہ زواجر ہیں، یہ نواہی ہیں، تمام پر ایمان لانا اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرک تو بھائی ابو جہل تھا، فلانا تھا، فلانا تھا، وہ بتوں کو پوجتے تھے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، مشرک کا معنی یہ ہے خدا کو بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ شریک بھی بناتا ہے۔ اگر مانتا نہ ہو تو دہریہ ہے، پھر شرک کرنے کا کیا مانا؟ وہ تو منکر ہے، خدا ہے ہی نہیں۔ اور وہ جو شریک بناتا ہے، اب وہ شریک مثال کے طور جی وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کس نے آپ کو کہا ہے کہ مکے والے بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ پاگل ہو گئے تھے، ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ مٹی کے بت بنائے اور ان کو خدا بنا لیا۔ ان کے دماغ خراب ہو گئے تھے کہ خود دیوی دیوتا بنائے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ اصل بات یاد رکھو کہ یہ جتنی صورتیں تھیں، حبل تھا، لات تھا، منات تھا، عزا تھا،
اساف تھا، نائلہ تھا، یا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بد تھا، سوا تھا، یا غوثہ تھا، یا اوکا تھا، نصرہ تھا، یہ بت تھے. اصل کیا تھے؟ یہ اللہ کے اولیاء اللہ تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی شکلیں بنائی گئی. ابتدائے شرک جو ہے یاد رکھو اسی طرح ہوئی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عباد صالحین تھے، اللہ کے مقربین تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی جب وفات ہوئی تو شیطان نے لوگوں کے دل میں ایک انسان کی شکل میں، بزرگ کی شکل میں آ کے بڑی ہمدردانہ تقریریں کی کہ یار اللہ والے تو سب جا رہے ہیں، اب ان کے جانے کے بعد پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بھئی کیا کریں؟ انہوں نے کہا کم از کم ہم ان کی شکلیں تو بنا لیں، ان کی صورتیں بنا لیں، یاد تو کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تقریر تو تمہاری بہت اچھی ہے لیکن ہم تو نہیں جانتے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنوا دیتا ہوں. تو شیطان نے ان کو ان بزرگوں کی تصویریں بنا کے دی، ان کے بت بنا کے دیے. یاد رکھو کہ اگر انہوں نے تانبے کو پوجنا ہوتا یا سونے کو پوجنا ہوتا تو ایک ڈھیر سونے کے سامنے رکھ لیتے. مٹی کو پوجنا ہوتا تو جا کے کسی ٹیلے کو پوجنا شروع کر دیتے. یہ شکلیں کیوں بنائی گئیں کہ یہ سر ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ ٹانگیں ہیں؟ اور میرے آقا آمنہ کے لال رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم کی تصویر بنی ہوئی، حضرت اسماعیل کی تصویر بنی ہوئی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اسٹیچو بنا ہوا، بی بی حضرت مریم کا اسکیچ بنا. تو حضور پاک غصے میں آئے اور اپنی لاٹھی سے سب کو توڑا اور فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرے، انہوں نے اللہ کے انبیاء کو بھی نہیں بخشا، ان کی بھی شکلیں بنا کے عبادت شروع کر دی. تو یاد رکھیں کہ لات ہے. لات کیا ہے؟ کان رجلا صالحا یلت السویقا، ایک مکے میں رہنے والا بڑا اللہ کا ولی تھا، عابد تھا، فقیر تھا، بزرگ تھا. حاجی جب آتے بیچارہ ستو گھول گھول کے حاجیوں کو پلایا کرتا تھا. جب وہ مر گیا اس کی شکل بنا کے عبادت شروع ہو. بعض نے بت بنائے ہیں کہ یہ ملائکہ کی شکل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں. ان کے عقیدے میں ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا ان بیٹیوں کی شکل جو بنائی گئی تو دیویاں بن گئی، اور جو مردوں کی شکل بنائی گئی وہ دیوتا بن گئے. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا. پورا تقریباً عرب کا علاقہ جو تھا، جدہ ہے، رابق ہے، جحفہ ہے، عصفان ہے، قدید ہے، طائف ہے، حنین ہے، سارا فتح ہو گیا. حضور پاک نے حضرت خالد بن الولید کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ خالد آپ ایسا کرو کہ مکے اور جدے کے راستے میں ایک بہت بڑا مندر بنا ہوا ہے ان کا، جس کا جو ان کا الہ تھا، خدا تھا عزا، اس کو جا کے ختم کرو. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں کو ساتھ لیا. مکے اور طائف کے راستے میں ان کا وہ استھان تھا، وہ مندر تھا، وہ عبادت گاہ تھی. وہاں جا کے انہوں نے وہ سارے بت شت بھی توڑ ڈالے، اور وہاں جو کھجوریں تھیں، کو درخت تھے، ان کو بھی جلا ڈالا، اور دیواریں بھی منہدم کر دی، وہ سارے نشانات مٹا دیے. حضور کی خدمت میں آیا. حضور نے فرمایا ما فعلت یا خالد، کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے مندر ختم کر دیا، درخت بھی جلا دیے ہیں اور بت بھی توڑ ڈالا. نے فرمایا کچھ نہیں کیا تم نے عزا کو تو ختم ہی نہیں کیا، عزا تو ابھی ہے. وہ حضرت خالد حیران ہو گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ عزا وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے فرمایا واپس جاؤ. اب حضرت خالد ولید فرماتے ہیں میں واپس گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ امرأۃ سائر الراس، ایک عورت ہے بڑی بد شکل ہے، بڑی خوفناک ہے، اور بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، اور وہ رو رو کے فریاد کر رہی ہے کہ یا عزا یا عزا یا عزا، تیرے برباد کرنے والے آ گئے ہیں، تو ان کو برباد کر، تو ان کو ہلاک کر دے، تو ان کو تباہ کر دے. حضرت خالد نے جا کے تلوار کا وار کیا، گردن اڑا دی،
اور اس کے بعد پھر واپس آئے. حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ یہی تو وہ عزا تھا ان کا جو خدا بنا ہوا تھا. تو مسئلے کو سمجھیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیطان تصرف کرتا ہے. وہ تصرف یہ کرتا ہے، مثلا آپ نے جا کر ایک قبر پہ ڈیرا لگا دیا، جیسے آج کل ہمارے مسلمان 9 راتہ بیٹھتے ہیں. یہ 9 راتہ بجائے کہ یہ خدا کی عبادت کا مقابلہ ہے کہ تیرے اعتکاف کے بھی تو 9 دن یا 10 دن ہوتے ہیں نا رمضان میں، ہم قبر پر اعتکاف کریں گے. تو وہاں جب بیٹھتا ہے اور رات دن جناب تصور میں بیٹھا ہے، شیخ کا تصور ہے، تو ابلیس لعین ایسا ملعون ہے، ایسا خبیث ہے کہ وہ بالکل خفیہ طریقے سے، جبکہ اس کو نظر ہی نہیں آتا تو اس کو آواز دیتا ہے کہ جاؤ مرید، میں نے تیری مشکل حل کر دی. اب اس کو لاکھ مولوی مکی تقریر کرے، وہ کہتا ہے جی میں نے خود آواز سنی ہے، مجھے پکار کے میرے شیخ نے کہا ہے کہ جاؤ میں نے تمہاری مشکل حل کر دی ہے، اور پھر وہ مشکل میری حل بھی ہو گئی. تو میرا معنی یہ ہے کہ بہرحال یہ بزرگ جو چاہیں زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی جو چاہیں کر دیں. اسی طرح انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک بہت بڑے یہاں بھی بزرگ گزرے، وہ تو اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان کے ایک مرید نے لکھا ہے کہ میں حضرت کے عرس پہ جا رہا تھا اور راستے میں قافلے جا رہے تھے، میں بھی ایک قافلے کے ساتھ تھا. اتفاق سے قافلے میں ایک نوجوان حسین جمیل خوبصورت لڑکی تھی. اتفاق سے میری نظر پڑی اور میں تو دل ہار گیا، میں تو عاشق ہو گیا. اب میں نہیں جانتا وہ قبیلے والے کون ہیں، اور پھر وہ مجھے نہیں جانتے ہیں. بہرحال روتے روتے جوتے صبر کرتے رہے حتیٰ کہ ہم اپنے حضرت شیخ بدوی کی مزار پہ پہنچ گئے. جب وہ کہتا ہے میں مزار پہ پہنچا تو میں نے ساری رات مزار کے پاس بیٹھ کے روتا رہا، میں اپنی مشکل میں کہ یا حضرت میں تو ایک لڑکی کے عشق میں برباد ہو گیا. کہتے روتے روتے مجھے نیند آ گئی تو مجھے اپنے شیخ کی زیارت ہوئی. نے فرمایا کہ رونا چھونا دھونا بند کر دو، جاؤ وہ لڑکی ہم نے تم کو دیا. اب وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، نیند کھل گئی میری. بھائی مجھے کیسے دیا؟ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، وہی لڑکی اور اس کا باپ آئے مزار پہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ لڑکی ہم نے آپ کے مل کیا ہے، جس کو چاہے دے دیں. ساری کارروائی جو ہے وہ ابلیس کر رہا ہے. حضرت نہ اللہ والوں کو کوئی پتہ ہے اور نہ کسی اور کو پتہ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو کوئی نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمینوں میں علم غیب مگر اللہ. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اور یہ جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں، اولیاء اللہ فوت ہو گئے ہیں، شہداء فوت ہو گئے ہیں، ان کو تو خود یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے، تو یہ تیرا حال کیسے جانتے ہیں؟ ان کو تو اپنے اٹھنے کا بھی پتہ نہیں ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے، کمال ہوتا ہے. کلمے پڑھنے والا ہو، کعبے کو سجدہ کرنے والا ہو، نبی پاک کو ماننے والا ہو، اور پھر یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں تو جب بھی مشکل آتی ہے ہم تو اپنے مرشد کی مزار کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں سے ہمیں فرما دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہماری مشکلیں حل ہو جاتی.
خدا کے بندو اللہ سے کچھ ڈرا بھی کرو، ایمان سے کہیں سرکار دو عالم کی وفات کے بعد اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، آپ خود اندازہ فرمائیں کہ حضرت علی سے کچھ زیادہ قریب ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، کہ حضور پاک نے جب مدینہ منورہ میں مہاجر و انصار کو بھائی بھائی بنایا، سب بھائی بن گئے، حضرت علی بچ گئے، تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخیت بین المہاجرین والانصار، سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، میرا تو آپ نے بھائی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا انت اخی وانا اخوک یا علی، تم میرے بھائی میں تیرا بھائی، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، حضرت علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، کہ یا علی تم سے محبت وہ کرے گا جو ایمان والا ہے، اور تم سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہے۔ یعنی اتنا مقام ہے حضرت علی کا۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا بڑا مقام ہے، امہات المومنین ہے، حضور کے نصف دین کی وارث ہے، حضور کی محبوبہ ہے، اور جس کی شان میں اللہ نے آیت تیمم اتاری ہے، اور جس کے لیے مسجد عائشہ کا عمرہ قیامت تک ہو رہا ہے، وہ سیدہ عائشہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان کے قتل پر دونوں میں اختلاف ہو گیا، دونوں میں جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ چلو حضور کی مزار پہ جا کے پوچھ لیتے ہیں، جھگڑا کیوں کرتے ہو بھائی؟ انہوں نے بھی یہ مسئلہ نہیں پوچھا۔ حضرت حسین کو کربلا میں بلایا گیا، انہوں نے بھی نہیں کہا یار میں پہلے حضور کے روضے پہ جا کے پوچھ لوں گی کہ میں حضرت جاؤں یا نہ جاؤں۔ صحابہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، لیکن کسی نے یہ جرأت نہیں کی کہ ہم جا کے حضور سے پوچھ لیں۔ اور آج ایک عام آدمی کہے کہ جناب مجھے تو جو بات پوچھنی ہوتی ہے میں خود حضور سے پوچھ کے لکھتا ہوں۔ اگر میرے ایک آدمی نے لکھا کہ میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، اور یہ تفسیر قرآن ایسی ہے کہ میں حضور سے پوچھتا ہوں، حضور بتاتی ہیں اور میں لکھتا ہوں۔ ہم نے تو بھائی 1400 سال میں یہ پہلی دفعہ دعویٰ سنا ہے۔ اچھا کمال یہ ہے، اس نے کہا کہ یہ تفسیر جو ہے میں اردو میں صرف نہیں بلکہ انگریزی میں بھی لکھ رہا ہوں، انگریزی میں بھی حضور بولتے ہیں، زندگی میں آپ نہیں بولے انا للہ و انا الیہ۔ مجھے بھیجی ہے باقاعدہ کہ جی آپ پڑھیں اور اپنی رائے کا اظہار، کہ میں نے چپ کر کے رکھ دی۔ میں نے کہا کیا رائے کا اظہار؟ جب ایک آدمی اتنا پڑھا لکھا ہو، قرآن کا علم رکھتا ہو، اور اس کے بعد اتنا بڑا دعویٰ تو آج تک صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت فرماتے رہے کہ کاش قرآن کے فلاں لفظ کے بارے میں ہم نے حضور سے نہ پوچھا، اور حضور کی وفات ہو گئی۔ کلالہ کے بارے میں حضرت عمر پریشان رہے، فاقہۃ و ابا کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ فاقہ ابا کا کیا معنی ہے، آپ نے فرمایا ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان ہے جو مجھے چھت دے گا اور کون سی زمین ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گی؟ میں اللہ کے قرآن میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو؟ تو یہ ساری مصیبت ہے میرے عزیز۔ مشکل یہ ہے کہ ہم اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ بتوں کو پوجتے ہیں، وہ بھی بتوں کو نہیں پوجتے تھے، وہ بھی اللہ والوں کی شکلوں کو پوجتے تھے، اور ہم آج بھی اللہ والوں کی مزاروں کو پوجتے ہیں۔ کوئی آسمان زمین کا فرق نہیں ہے۔ وہ تازیوں کو سجدہ کرتا ہے، وہ دیوی دیوتے کو سجدہ کرتا ہے، ہم قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ یا جبریل پکارتا ہے، تم یا نبی پکارتے ہو، وہ یا غوث پکارتا ہے، تم یا داتا پکارتے ہو، کیا فرق ہے؟
یہ بلا وجہ دکھ ہے جی، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کلمہ بھی پڑھتے رہو؟ اگر وضو ہے تمہارا، ہوا نکل جائے وضو رہے گا؟ ہوا نکل جائے نماز ہو جائے گی؟ تو کلمے کے ساتھ شرک آ جائے تو کلمہ کھڑا ہوا ہے، وہ ایسا امرت دھارا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا۔ جب نوا کے بھی ایمان پر آؤ گے تو ایمان بھی تو ختم ہو جائے گا نا۔ اگر کوئی قادیانی بن جاتا ہے ایمان ختم ہو گیا، کوئی خارجی بن جاتا ہے، کوئی منکر قرآن بن جاتا ہے، کوئی منکر حدیث بن جاتا ہے، لاکھ کلمے پڑھتا رہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں جتنے اسلامی نام ہیں، اسلامی شعائر ہیں، وہ تو سارے قادیانیوں کے پاس ہیں۔ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کی عورتوں کے نام میں امت الحبیب، امت الفلان، امت الفلاں کے نام ہوتے ہیں۔ ان کے مردوں کے نام بھی آپ دیکھ لیں، محمود ہوگا، ظفر ہوگا، اسلامی نام ہوں گے، پگڑی باندھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یعنی کیا آپ ان کو مسلمان سمجھیں گے؟ یہاں مکہ شریف کا واقعہ ہے، حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ ولی منظور صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، وہ ختم نبوت کا دیوانہ تھا، ختم نبوت کا عاشق تھا، اور اس مسئلے میں وہ جنون کی حد پہ پہنچے ہوئے تھے۔ میرے پاس آئے کہ ایک قادیانی ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ قادیانی ہے اور ربوے کا ملازم ہے اور 100% قادیانی، کہ مکہ شریف میں پھر رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے سب مولویوں سے کہا ہے، سب بزرگوں سے کہا ہے، کوئی میری مدد نہیں کرتا، تو حل کیا کیا جائے؟ میں نے کہا مولوی صاحب یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے، تو ہم بلوچوں سے پوچھا کرو، تم مولویوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کو پکڑ کے مارو 2-4، اور پیچھے میں تمہارے 2 آدمی کھڑا کر دوں گا، چونکہ وہ تکڑا ہو تو تمہیں نہ مار لینا، تو جب مارو گے پولیس آ جائے گی پکڑ لے گی، ہم بھی آ جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مولوی صاحب تو جوش والا بندہ تھا، وہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کو نماز کی حضرت پکڑ کے رکھے دو۔ اب وہ بھڑکنے لگا تو ہمارے آدمی بھی کھڑے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا کافر کے بچے، کافر کی کیا نماز ہے؟ ابو جہل نماز پڑھ رہا ہو تو میں دیکھتا رہوں گا۔ پولیس نے پکڑ لیا لڑائی کی وجہ سے، ان کو تو پتہ نہیں نا قادیانی کیا بلا ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا مولوی ہے، میں بھی ادھر سے چلتا ہوا ساتھ مل گیا۔ جب وہاں گئے آفیسر بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے جانتا تھا، السلام علیکم کیا، بٹھایا، قہوہ شہوہ پلایا۔ اس نے کہا مکی صاحب یہ آپ کا عالم ہے، بزرگ ہے، مولوی ہے، دیکھو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو مارتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب سے پوچھنا چاہیے نا حضرت، آپ کے پاس یہ انکوائری آ گئی آپ پوچھیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ قادیانی ہے، یہ حضور کو نبوی نہیں مانتے ہیں، مسلمان نہیں ہے، کافر اگر اللہ کے حرم میں ہو تو اللہ کے قرآن نے حکم دیا ہے کہ اس کو نہیں آنا چاہیے، میں نے تو ایمان کی غیرت کی وجہ سے اس کو مارا ہے، جو مجھے سزا دے۔ تو آفیسر نے اس کو دیکھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ خود نے کہا جناب یہ مولوی لوگ ہیں، یہ تو سب کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں۔ ان کو تو بیماری پڑ گئی ہے۔ حالانکہ حضور کی حدیث ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا، پڑھا لکھا آدمی تھا وہ۔ اور نے کہا حضور فرماتے ہیں جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبح کردہ جانور کھا لے وہ ہماری جماعت سے ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد اگر آپ اپنا کوئی گوشت ووشت کھلانا چاہے میں کھانے کے لیے بھی تیار ہوں، پھر میں کیسے کافر ہو گیا؟ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میں تم سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کیسے کافر ہو گیا؟ اب جناب وہ افسر بھی پریشان ہو گیا، اس نے کہا مکی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، اور تمہارا مولوی کہتا ہے کافر ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ نہیں جانتے۔ اس نے کہا آفیسر صاحب اس کو تقریریں اور حدیثیں نہ پوچھو، اس سے یہ پوچھو کہ تم یہ بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟
باقی کتابیں نہ پڑھو، کتابیں سب پڑھتے ہیں، ہر باطل کے بعد بھی دلائل ہوتے ہیں. شیعہ بھی قرآن پڑھتا ہے، خوارج بھی قرآن پڑھتے ہیں، بریلوی بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو سارے دلائل ہیں، سب کے بعد دلائل ہیں. انہوں نے کہا جی ایک سیدھی بات اسے پوچھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، بس اتنی بات پوچھ لیں. اب وہ تو ربوے کا خاص آدمی تھا، اگر وہ کہتا کہ بھی مرزا نبی نہیں ہے تو مولوی صاحب کہتے لکھ دو، وہ تو اس کے لیے موت تھی. اس نے کہا جی وہ بہرحال نبی تھا. اب جناب افسر نے کہا مکی صاحب مسئلہ سمجھ آ گیا ہمیں، اب آپ بھی فارغ، مولوی صاحب بھی فارغ، یہ جانے اور میں جانوں، میں اس کی نبوت کا مسئلہ حل کروں گا رات انشاءاللہ. اس نے سب سے پہلے تو اسے کہا قرآن اتار کے ادھر رکھو، کافر کے بچے تم نے قرآن کو ہاتھ کیوں لگایا؟ تم مرزا کو نبی مانتے ہو؟ اب مسئلہ جا کے حل ہوا نا میرے عزیز. ایسے تو ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور شام کو کھڑا ہے قبر پہ، ادھر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ادھر ماشاءاللہ 11ویں شریف اور عرس شریف اور 40ویں شریف اور عید میلاد النبی شریف اور سارے یہ صراط مستقیم ہے، یہی نبی پاک لائے تھے. اگر یہی مسئلہ تھا، میں اللہ کے کعبے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ مسئلے تھے مکے والے کبھی میرے مدنی کی مخالفت نہ کرتے. اگر حضور فرماتے کہ بابا دیکھو عرس کیا کرو، ہم عرس کریں گے تم نہیں کرتے ہو، نہ کرو. ہم 11ویں کھایا کریں گے تم نہ کھاؤ، ہم میلاد منایا کریں گے تم نہ مناؤ، ہم 40واں کھائیں، کون لڑتا تھا؟ جھگڑا تو اس بات پہ ہوا تھا کہ جب میرے مدنی نے ان سے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، حل جربتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم مجھے سچا جانتے ہو کہ جھوٹا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صادقا، یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے. آپ نے فرمایا سچا مانتے ہو؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کے ایک خدا کے آگے جھک جاؤ. اچھا، انہوں نے کہا اسی لیے ہمیں بلایا ہے کہ ہم سارے خدا چھوڑ دیں، باپ دادے کا دین چھوڑ دیں، آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں. اسی لیے بدبخت ابی لہب نے کہا تھا تبا لک لہذا جماعتنا، کہ محمد مصطفیٰ تمہارے لیے ہلاکت ہو، اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے دشمن کو میں جواب دوں گا. انا کفیناک المستہزئین، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اللہ نے فرمایا تو نے تو میرے مدنی کو ایک دفعہ تبن کہا ہے، تجھے قیامت تک ہر بندہ تبت یدا پڑھتا رہے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا قل ارأیتم، بتلاؤ تم مجھے، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر مجھے اللہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیں یا رحم کریں تمہیں کیا ہوگا؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تم یہ بتاؤ مشرک کو تمہیں کون چھڑائے گا؟ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی قل هو الرحمن آمنا به علیہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. آمنا برب العالمین الرحمن الرحیم وعلیہ توکلنا فی جمیع امورنا، ہمارا ہر معاملے میں اللہ پہ توکل ہے. جیسے اللہ نے حکم دیا فاعبدہ وتوکل علیہ، میرا مدنی عبادت بھی اللہ کی کرو، بھروسہ بھی اللہ پہ رکھو. اور آگے تحدید ہے فستعلمون من هو فی ضلال مبین، اے منا ومنکم ولمن تکون العاقبۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ آنے والے وقت میں جان لوگے کہ بھٹکا ہوا کون ہے. ثم قال تعالی اظہار الرحمت فی خلقہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا اے ذاہبا فی الارض الاسفل فلا ینال بالفؤوس الحداد والسوائد الشداد والغائر اکثر الناب ولہذا قال فمن یاتیکم بماء معین. اللہ نے فرمایا اگر میں تمہارے پانی کو زمین میں دفن کر دوں کون نکالے گا؟ اینا بھی ان سائی ان جار اللہ وجہ اللہ ای لا یقدر ذلك الا اللہ عز وجل.
ومن فضله وكرمه أن أنباركم الرياح وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج لعباده من الكثرة والكثرة بالله الحمد والمنة. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ میرے احسان ہے کہ تمہاری حیات جو ہے وہ پانی پہ ہے، اور میں نے تمہیں پوری دنیا کے اندر پانی عطا فرما دیا ہے، چشموں کے ذریعے بھی عطا فرما دیا ہے، برف کے ذریعے بھی عطا فرما دیا ہے، بادلوں کے ذریعے بھی عطا فرما دیا ہے، آسمانوں سے بھی اتار کے تمہیں پانی دیا ہے. میں تمہیں حیات دینا چاہتا ہوں اور تم جہنم لینا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہم ارزقنا الجنۃ الفردوس الاعلی. دعا کریں کہ اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے اور ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے. مکے میں آئے ہو، مدینے میں آئے ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے جب بھی موقع ملے یہ ایک دعا کرنے کی، یا اللہ تو نے اپنا گھر دکھایا ہے تو اب سیدھا رستہ بھی دکھلا دے، بس ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے، اور اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اور اس عاجز کے لیے بھی جب یاد آئے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے. بڑی تکلیف سے آپ کو پتہ ہے کہ میں کیسے درس دیتا ہوں، لیکن چونکہ آپ احباب تشریف لاتے ہیں اس لیے میں پھر آپ کی دعا سے لگا رہتا ہوں. بس کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا ہے. تو خواب میں تو منع نہیں ہے نا، خواب تو آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اور اس کے بعد اگر دیکھنا چاہتے ہو تو چلو ہم تھوڑی سی تجلی اپنی ڈالتے ہیں. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. صرف بعض صحابہ کی یہ رائے مبارک ہے کہ حضور پاک نے اپنے رب کو دیکھا ہے، باقی کسی نبی نے، ولی نے، ملک نے خدا کو نہیں دیکھا. اور بی بی عائشہ بھی نہیں مانتی تھی، وہ فرماتی تھی کہ نہیں لا تدرک الابصار، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضور کو تو اللہ نے معراج والی رات زیارت کرائی ہے. وہ تو مسئلہ ہی آسمانوں کا ہے، وہ زمین کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال ایک ہے خواب، خواب ہوتے ہیں. اور اللہ عالم یہ کتاب کی روایت بھی کتنی صحیح ہے. کہتے ہیں جی کہ قبر پکی کرنا گناہ ہے، اگر تھوڑی سی کر دیں تو تھوڑا سا گناہ ہے. یعنی مردے کو بھی گناہ سے نہیں چھڑانا چاہتے ہو تم، خدا کا خوف کرو. اچھا قبر پکی کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ فرشتے اندر نہیں جائیں گے، سیمنٹ لگا دو گے. وہ تو رحم میں بھی پہنچ جاتے ہیں والدہ کے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تو یہ غلط. ہاں ایک ہے کہ بعض علاقے کی کچے کی زمینیں ہوتی ہیں قبر ٹھہر نہیں سکتی، وہاں مجبوراً آپ اینٹیں لگا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پکی ہوئی نہ لگائیں. حضور پاک نے ساری زندگی پتہ نہیں ننگا سر کبھی نہیں پڑھی ہے. ننگا سر نماز کتنی بار نہیں، ساری زندگی میں ایک بار بھی حضور نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی ما سوا احرام کے. قضا نمازیں بالکل ادا کریں. حضور کی نمازیں قضا ہوئی، آپ نے ادا کی ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ حضور پر آگ حرام تھی، بالکل حضور پہ دیکھنے والوں پر بھی آگ حرام ہے. لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی. حضور نے فرمایا جس نے مجھے ایمان سے دیکھا ہے اس کو آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی. بابا بس لے سمجھا کرو، اس کا معنی ہے جہنم کی آگ. اب دنیا کی آگ میں اگر نبی کا ہاتھ جل جائے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے دندان شہید نہیں ہوئے، آپ کا زخم نہیں لگا، آپ کا خون مبارک نہیں نکلا.
کئی انبیاء کو آرے کے ساتھ نہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. کہتے جی کہ آپ لوگ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہماری ہر مسجد میں دیہات ہو یا شہر ہو درس قرآن کھولے جائیں. بڑی اچھی بات ہے. میں بھی درخواست کرتا ہوں جن کو اللہ توفیق دے آدھے گھنٹے کے لیے درس قرآن ہو جائے روز. اور حالات دیکھیں کہ لوگ آپ کے مغرب کے بعد آ سکتے ہیں, عشاء کے بعد آ سکتے ہیں, فجر کے بعد آ سکتے ہیں. ایک عالم کو ذمہ داری دے دی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ لگائے تاکہ لوگ اداس اور پریشان نہ ہو جائیں. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ حضور کے طفیل مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے ورنہ ناراض ہوتا ہے. اللہ نے جب خود کہا ادعونی, مجھ سے مانگو, جو حضرات قرآن کے منکر ہیں یا سیدہ عائشہ کی عصمت کے منکر ہیں یا صحبت ابی بکر کے منکر ہیں وہ کافر ہیں. بہرا جو ہے اللہ عالم وہ بھی کوئی شیعہ کی قسم ہے. بہرحال میں زیادہ جانتا نہیں, ویسے سنا یہی ہے کہ بہری جو ہے یہ بھی شیعہ کی کوئی قسم ہے. شش امامی ہیں اللہ عالم. میں اسکول چلاتا ہوں, لڑکیاں جوان پڑھتی ہیں, سلام کرتی ہیں, بالکل سلام کا جواب بھی نہ دیں نہ ان کو دیکھیں. یہاں بھی لڑکیوں کے سکول ہیں, یہاں بھی یونیورسٹیاں ہیں لڑکیوں کی, عورتیں عورتوں کو پڑھاتی ہیں. اگر پروفیسر کی ضرورت ہو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مائکرو فون پہ پڑھاتا ہے, ان کے سامنے نہیں آتا. نماز کے اندر نظر سجدے کی جگہ پر ہو. سوتیلی ماں کا درجہ بھی وہی ہے جو اپنی ماں کا ہے, وہ بھی تو اب تیرے باپ کی بیوی ہے. اگر سیدھی نماز ہے حنفی حضرات کو نہیں پڑھنا چاہیے, اگر حنبلی اور شافعی ہیں تو وہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. جو بکرا یا مرغی یا جانور باہر کے ملکوں سے آ رہے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں حلال ہونے کا. کہتے ہیں کہ 11ویں شریف حلال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چلو اگر حرام بھی ہو تو بسم اللہ پڑھنے سے تو حلال ہو جائے گی نا, تو اگر خنزیر پہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو حلال ہو جائے گا. عجیب بات ہے, حرام حرام ہوتا ہے اللہ کے بندے, یہ کیا بات ہے؟ حلال حلال ہے, حرام حرام ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حضور نے فرمایا حلال بھی واضح ہے, وما اہل بہ لغیر اللہ, جس چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے وہ حرام ہے. یہ مرغیاں جو باہر سے آتی ہیں میرا بھائی کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں, کوئی مر تو نہیں جاؤ گے نا مرغی کے بغیر. یہاں کی مقامی بھی تو ملتی ہے, وہ لے لیں, یا سبزی پہ چند دن گزارا کر رہے ہیں. ہمارے کچھ حاجی تھے, بعض لوگوں نے مزدلفہ میں خیمے لگائے, چھوڑ کے چلے گئے تو وہ خیمہ اٹھا کے لے آئے. بعض نے احرام چھوڑے ہوئے, وہ یہی کام کرتے ہیں, یہ حج کرنے گئے تھے. کسی کا خیمہ اٹھاتے ہیں, کسی کے احرام اٹھاتے ہیں, بالکل اتنے پیسے خیرات کرو. عورت کو عمرے کے لیے بلایا تھا, عمرہ کر کے چلا گیا, کوئی بات نہیں, کوئی حج فرض نہیں ہوتا. شغل الفاقہون کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی جنت کے اندر اپنے اس تلذذ کو حاصل کریں گے, خوشی حاصل کریں گے. نماز کے آگے بالکل نہ گزرے. نماز کا معنی ہی, عبادت کا معنی ہی تذلل ہوتا ہے. بہرحال میں احرام میں تھی, ایک مچھر آگے بیٹھا, میں نے مار دیا. میں ڈر گئی تھی کہ ڈینگی والا مچھر نہ ہو, ڈینگی والا ہو یا وینگی والا ہو, مچھر مارنے سے کچھ نہیں ہوتا.
احرام میں ہر موزی کی. ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا اسی حرم میں، وہ آیا، اس نے کہا حضرت میں نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک مچھر آگے بیٹھا تو میں نے ایسے جو مارا، مچھر بھی مر گیا، خون بھی لگ گیا. آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا جی انا من اہل الکوفہ دے، میں کوفے کے علاقے سے آیا ہوں. آپ نے شاگرد سے کہا اس کو کان سے پکڑ کے حرم کے باہر نکال لو. حضرت حسین کا خون پی گئے ہیں ظالم، اور مچھر کا خون پوچھنے آئے ہیں. کچھ نہیں ہوتا مچھر مارنے سے، جتنے حرم میں مچھر ہیں سب مار ڈالو. شراب کی عادت چھڑوانی ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کو دین والوں کے ساتھ رکھو، اللہ والوں کی صحبت میں رکھو، اس کو غلط ماحول میں نہ جانے دو، 2-4 دن کی تکلیف کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. 4 سال کا بچہ صحیح لفظ ادا نہیں کر سکتا، زمزم پلاؤ اسی نیت سے. ماں جائیداد کی تقسیم کی وجہ سے بھائی کے ساتھ ناراض ہے، جو شریعت کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، کوئی ناراض ہو کوئی راضی ہو. نفل پڑھ کے جس کو ثواب دینا چاہے دے سکتے ہیں. امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھا کرے. اگر ہم نماز نفل پڑھ رہے ہیں سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، وہ دعا جو حدیث میں ہے، اپنی زبان میں نہ شروع ہو جانا. ایک ہندو ہے تجارت کے لیے آتا ہے، بالکل آئے، کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، کوئی بات نہیں. ابو سفیان کافر تھے تو حضور کی بیوی نے پوچھا کہ میرا باپ آیا ہے مشرک ہے. آپ نے اکرمی ابا کے، اب آپ کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، سب کچھ کرو، تمہارا باپ ہے کافر ہے تو کیا ہو گیا؟ کہتے جی ہمارے علاقے میں مولوی رمضان میں قرآن اتنی جلدی پڑھاتے ہیں، تم جیسے جلدی نماز پڑھتے ہو، امام بھی تو ویسے ملیں گے نا. تم بھی ٹکرے مارتے ہو، وہ بھی یعلمون تلمون یعلمون تلمون کرتے رہتے ہیں. بس دوران طواف اگر جنازہ آ جائے، پڑھنے نہ پڑھے. اگر صفا مروہ کرتے وضو ٹوٹ جائے، بغیر وضو کے بھی جائز ہے. افضل یہ ہے کہ وضو کر لو، مشکل کیا ہے، حمام ساتھ کھڑے ہیں. عصر کی نماز میں قرات اونچا نہیں پڑھا جاتا ہے، کوئی لفظ اونچا پڑھا جائے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ پڑھ رہا ہے امام. اور جب امام پڑھے گا مانا ہے ہمارے لیے چپ رہنا ہے. حج کرنے والے کو اگر کوئی کہے میرا سلام عرض کریں تو بالکل کریں. دعا اللہ سے مانگیں اور کعبے کی طرف رخ کر کے مانگیں. دعا صرف اللہ کا حق ہے. اگر آپ نے سر پہ اسرا پھروائیں یا جتنے بال ہیں چوتھا حصہ کٹ جائے سارے سر کا. سرکار دو عالم نے ہمیشہ پگڑی اور ٹوپی پہنی ہے. لاؤڈ سپیکر کی آواز میں تو اونچی نہیں کر سکتا، آپ دعا کریں، اللہ کرے گا ہو جائے گا. پہلے ہم مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینے سے احرام باندھ کے آئے، بالکل ٹھیک ہے. داڑھی کے بالوں پہ رنگ لگا سکتے ہیں، کالا نہ لگائیں اور جو مرضی آئے لگائیں. طواف میں مرد عورتیں اکٹھے ہوتی ہیں، بچنے کی کوشش کریں، باقی دلوں کو اللہ جانتا ہے. کہتے کہ شیعہ کہتے رہتے ہیں یا ابا جعفر اشفع لنا، تو ان کا اپنے عقیدے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے. 4 ائمہ برحق ہیں اور اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.